دوسرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جو بھی ذکر و اذکار ساتھ ساتھ چلتا رہے گا وہ ہوتا رہے گا۔ دوسری اہم بات، جب آپ ایک بار محفل میں آ چکے ہیں نا اور حضور کے نام پہ آئے ہیں، کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، فقط ایک ہی نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ہی نام ایسا ہے کہ جو کائنات کو جوڑے ہوا ہے۔ میں نے آپ کو شاید یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پاک کو دیگر چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے، تو بعض روایات میں موجود ہے کہ صحابہ فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا تھا جیسے چمکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے، لیکن پھر خود ہی خیال آتا تھا کہ یار تلوار کا کام تو کاٹنا ہوتا ہے، پر مصطفیٰ کا نام تو وہ ہے جس پہ پوری کائنات جڑی ہوئی ہے، اس لیے مصطفیٰ کے حسن کو تلوار کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم سب جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں صرف ایک نام پہ اوپر اکٹھے ہیں، ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، باتیں جو ہیں ان سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ حضور کے صحابہ کی سنت ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ میں سنن نسائی کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور مسجد نبی میں تشریف لائے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی ذکر و اذکار کی محفل سجی ہوئی ہے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ ما اجلسکم، یہ جو تم بیٹھے ہوئے ہو جلسہ کر رہے ہو اکٹھ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، کس مقصد کے لئے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ کس لیے؟ صحابہ نے دو چیزیں بیان کی، فرمایا پہلی چیز یہ ہے علی ما ہدانا للاسلام، کہ یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا سونا دین عطا فرمایا، ومن علینا بکا، اور یا رسول اللہ اللہ نے آپ جیسا سونا نبی عطا فرمایا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کا ذکر کر رہے تھے، ذکر رب کا ہو رہا تھا لیکن حضور کی آمد کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہم بھی یہاں پر جو اکٹھے ہیں ہم بھی کسی کے مائی باپ کے نعرے لگانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کسی پیر کلندر کے نعرے لگیں گے، نعرہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کا لگے گا یا رب کائنات کا لگے گا۔ تو صحابہ بھی یہی کر رہے تھے، اس رب رحمان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو میرے کریم نے پوچھا صحابہ قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے قسم اٹھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلسا الا لذالک، یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے فقط اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کا۔ تو میرے حضور نے فرمایا صحابہ پھر گواہ ہو جاؤ، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب رحمان پہلے تو آپ پر سلام بھیجتا ہے اور دوسرا آپ کے امتیوں کے لیے ایک مجدہ لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم زمین پر بیٹھ کر محفل میلاد کر رہے ہو، رب رحمان فرشتوں میں بیٹھ کر تم پر فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ محفل میلاد کوئی عام کام نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا حضور کے ذکر کے لیے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی طرح کریم آقا جبال آقا علیہ السلام کے ذکر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ نے بیٹھنا کیسے؟ ذکر حضور کا، سنت صحابہ کی، اب صحابہ حضور کا ذکر سنتے کیسے تھے؟ کئی حدیث کا خلاصہ ہے، راوی فرماتے ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت زید بھی اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں جب حضور جلوہ گر ہوتے تھے نا اور حضور واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ صحابہ کے سروں کے اوپر آ کر چڑیاں بیٹھ جاتی تھی اور صحابہ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے وجود کے اوپر کوئی پرندہ آ کے بیٹھا ہے۔
حضور کے ذکر میں اس قدر مستغرق ہوتے تھے، ان کی جو توجہ ہوتی تھی وہ صرف اور صرف اس وقت آمنہ کے لال کی گفتگو سننا مقصود ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو تو نہیں نا، لیکن ذکر تو اسی لال کا ہو رہا ہے نا، ذکر تو اسی مدنی والے کا ہو رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، آپ نے زبان نہیں دیکھنی، آپ نے ذاکر نہیں دیکھنا، خطیب نہیں دیکھنا، آپ نے ذکر دیکھنا ہے۔ ذکر اسی آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے جس کا مسجد نبی میں ہوتا تھا، تو آپ نے بھی انہی صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ آخر تک جب خطیب صاحب بلائیں آپ کو، آپ ان کا جواب بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی زبان سے کہ کلمہ لغو نہ نکلے، فضول بات آپ کی زبان سے نہ نکلے، فضول بات آپ کی زبان سے نہ نکلے، تو یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اب محفل میں تو ہم بیٹھ گئے اللہ اللہ کر کے، اب آخر تک ہم چلیں گے بھی، ذکر سنیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، میں نے آپ کو صرف آداب کچھ بتانے ہیں، خطبہ استقبالیہ کے طور پہ جو بیان ہے وہ خطبہ ہی آ کر کریں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے جو مجلس ہے، حضور کے ذکر کی جو محفل ہے جس میں آپ آ چکے ہیں، اب آپ نے اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے اعمال والے بھی آ کر ایک چھوٹی سی بے ادبی کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، اور بالکل گناہگار سیاکار بد اعمال فقط ایک ادب مصطفیٰ کی وجہ سے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، بلکہ وہ ایک بڑا مشہور آپ واقعہ سنتے ہیں کہ کچھ سادات تھے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں اس کا، کہ کچھ سادات تھے بلکہ ان کو چھوڑ دیں۔ آئے آپ کو سلطان الاولیاء کا واقعہ بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سلطان الاولیاء ہے، ادب کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک شاہی پہلوان تھے، جو بادشاہ کے خاص پہلوان ہوتے ہیں، شاہی کشتیاں لڑا کرتے تھے، شاہی پہلوان تھے۔ اب ہوا کیا، خلاصہ کلام ہے، ایک کشتی کا وقت آ گیا، اعلان ہوا کہ بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ کون کشتی کرے گا، بڑے بڑے نام سامنے آئے۔ اب ایک کمزور سا آدمی تھا، بظاہر اس کے پلے کہنے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی شاہی پہلوان کے ساتھ کشتی لڑوں گا۔ ہم بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ ادھر وہ شاہی پہلوان جنید اور یہ سامنے جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ شاہی پہلوان کو ٹکر دے گا۔ اب ہوا کیا، خلاصہ کلام یہ ہے، اب میدان سج گیا۔ جب کھاڑے میں ادھر سے جنید آیا، ادھر سے وہ آمنہ کا وہ جو بالکل گناہگار سا اور بالکل نحیف سا ایک آدمی تھا، وہ میدان میں آیا۔ اب جب لڑائی کشتی کا وقت شروع ہونے لگا نا، اس آدمی نے، کمزور سے آدمی نے جب ہاتھوں میں ہاتھ پڑے تو جنید کے نا کانوں میں جا کر ایک بات کہی، کہا جنید یاد رکھنا میں سید زادہ ہوں، میں مصطفیٰ کی آل سے ہوں، تیرے ساتھ تو کشتی کے لیے آیا ہوں نا، وہ صرف اس وجہ سے آیا ہوں میرے گھر والے گھر بھوکے بیٹھے ہیں، آج تیرے سے کشتی جیتوں گا، جو پیسے ملیں گے ان کو جا کے کھانا دے کے آؤں گا۔ اب یہ وہ بات تھی جو جنید کے دل میں اتر گئی۔ اب وہی جنید بغدادی، اب کشتی ہوئی، وہ جنید بغدادی نیچے آ گئے، وہ جو کمزور سا آدمی تھا وہ جیت گیا، انعام لے کے چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، جب جنید بغدادی کھانے میں آ رہے تھے، ساتھ شاہی پروٹوکول تھا، شاہی گھوڑے تھے، شاہی سواریاں تھیں۔ اب جنید جب واپس جا رہے ہیں، کوئی منہ نہیں لگا رہا، تھو تھو لوگ کر رہے ہیں پنجابی میں، اوہ تو شاہی پہلوان ہو کے اس کمزور سے آدمی سے ہار گیا۔ اب جنید نے صرف ایک اللہ کے رسول کے گھر والے کا ادب کیا، رب رحمان نے اس کو اپنی امت کے، اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کا سردار بنا کے بتا دیا، جو میرے محبوب کی آل کا ادب کرے گا رب کائنات اس کو بھی سلطان الاولیاء بنا دے گا۔ تو آپ اس سید زادے کا ادب کا یہ مقام ہے، تو آپ تو خود اس کملی والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس آمنہ کے لال کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے آداب کو نہیں چھوڑنا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں سب اپنی جگہ ہیں، ادب نہ جائے، اس محفل کا جو تقدس ہے وہ آپ کی وجہ سے پامال نہ ہو۔
اچھا جی خطیب صاحب تھوڑا جی لیٹ میں تو ہم تھوڑے دن میں اور برداشت کرنا پڑے گا جی. اچھا بہرحال آجیں ہم محفل میں آتے ہیں. تو آپ نے محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ کی کسی بھی حرکات اور کسی بھی آپ کے قول فعل سے محفل کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے. بحیثیت اب خطیب کہہ لیں یا بحیثیت اس گاؤں کا رہنے والا اور میزبان, یہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ نے نظم و ضبط کا جو ثبوت ہے وہ لازمی دینا ہے. چونکہ وہ تھوڑا سا دور ہیں تو آئیے ایک دو پھر اور بات کر لیتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی. اچھا ایک بات اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں. کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں. وہ حافظ شیرازی کا شعر میں آپ کو شاید سنا چکا ہوں پہلے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. حضور کا ذکر کرنا ہے نا تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ شروع کریں, مصطفیٰ کا ذکر کا آغاز کریں, ایک ادب کے ساتھ ایک التجا پہلے کر لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر کرنے تو لگے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ علم نہیں کہ آپ کا ذکر کر سکیں, وہ زبانیں اس قابل نہیں کہ آپ کا ذکر کر سکیں, ہمارے بوتھے اس قابل نہیں کہ حضور آپ کی مدح سرائی کر سکیں. لیکن یا رسول اللہ ہم اپنا حصہ ضرور شامل کریں گے, لیکن ہم ایک بات پہلے علی اعلان دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اگر رب رحمان کے بعد اس کائنات میں اور اس کائنات کے علاوہ عالم محشر کے اندر بھی, عالم محشر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ فرشتے ہوں, وہ انبیاء ہوں, وہ کوئی بھی ہو, رب کائنات کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم ترین, حسین ترین, کامیاب ترین ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اور ایک اور بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ. اور ایک اور بات, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, میں دوبارہ ویسے باتیں اسی لیے باقاعدہ خطاب نہیں کر رہا کیونکہ کوئی پتہ نہیں کبھی حکم آ جائے تو میں بیٹھ جاؤں, اس لیے بس درمیان سے کوئی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک اور بات میں آپ کے شاید پہلے سنا چکا ہوں کہ آپ سیدی تاجدار بریلی کا ایک شعر سنتے ہیں, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رب رحمان نے حضور کی ولادت باسعادت سے قبل جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے, ہر ایک نبی کو خاص معجزات عطا فرما کے دنیا میں بھیجا. کسی کی زبان سبحان اللہ, کسی کا حسن, کسی کے ہاتھ میں طب دے دی, کسی کو کوئی کمال دے دیا, کسی کو کوئی کمال دے دیا. لیکن جب حضور کا وقت آیا, حضور کی ولادت باسعادت کا لمحہ آیا, تو پھر حضور کو اللہ نے معجزے دے کے نہیں بھیجا بلکہ مصطفیٰ کریم کو خود ایک معجزہ بنا کے دنیا میں بھیجا. کیسے معجزہ کہ آپ کائنات کی ولادتیں دیکھ لیں, اگر میرے مصطفیٰ کی ولادت جیسے کہ ولادت ہے تو سامنے لائیں. کائنات کے لوگوں کا شباب دیکھ لیں, مصطفیٰ کے شباب جیسا کوئی شباب ہے تو سامنے لائیں. کائنات کے جوانوں کی جوانیاں دیکھ لیں, آمینہ کے لال کے جوان جیسی جوانی کوئی ہے تو کوئی سامنے لائے. لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتے ہیں, آمینہ کے لال کے وصال ورگا کسی کا وصال ہے تو وہ لا کے دکھائیں. تو حضور کی ہر ادا معجزہ ہے, حضور کا چلنا معجزہ, اٹھنا معجزہ, بیٹھنا معجزہ, حضور کا انداز گفتگو معجزہ, میرے مصطفیٰ کا دیکھنا معجزہ, پھر مصطفیٰ کی ہر ادا معجزہ. لیکن صرف معجزہ نہیں, صرف کمال نہیں, بلکہ جو اس کمال کا عروج تھا, جو اس صفت کا اتمام تھا, رب رحمان نے اپنے محبوب کو وہ عطا فرمایا. میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک آدمی کپڑے سیتا ہے, درزی ہے, آپ اسے بھی درزی کہیں گے. ایک درزی ہے جو کپڑے سیتا ہے, کپڑوں میں جان ڈال دیتا ہے. دونوں درزی ہیں, دونوں کے پاس ہنر ہے, لیکن نہیں, ایک فقط درزی ہے, ایک کے پاس درزی کا جو فن ہے اس کا کمال ہے.
یہ بات کو سمجھیے گا، حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جو صفت لے کر آئے وہ فقط صفت تھی۔ جب حضور کو رب رحمان نے وہ صفت عطا کی، فقط صفت عطا نہیں کی بلکہ رب رحمان نے اس صفت کا جو کمال تھا اپنے حبیب کو اللہ نے وہ عطا فرمایا تھا۔ دو تین مثالیں دے دیتا ہوں وقت کی نزاکت میں۔ آپ جانتے ہیں لحن داؤدی کی آپ نے بات سن رکھی ہے، اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو وہ لحن عطا کیا تھا، وہ زبان، وہ سوز، وہ گداز عطا کیا تھا کہ جب جناب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے پرندے بھی بیٹھ کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے، چرند پرند رک جاتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اتنی اللہ نے وہ عظمت عطا کی، اتنا کمال کا اللہ نے آپ کو جو ساز ہے، جو گداز ہے وہ عطا فرمایا۔ اب حضور کو اللہ نے کیسا گداز عطا فرمایا، حضور کو کیسے فصاحت عطا فرمائی، حضور کو کیسے بلاغت عطا فرمائی۔ آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بعض کتب سیرت میں موجود ہے، اگر بعض نے اس پہ کلام کیا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں اگر آپ طریق سے وابستہ ہیں کہ مدینہ میں نا ایک اشعری قبیلہ تھا، ان کی آواز اتنی کمال تھی نا کہ جب وہ رات کو اکٹھے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، کوئی ان کی گلی سے گزر نہیں سکتا تھا، جو گزرتا تھا وہی رہ جاتا تھا، اتنی کمال کی ان کی آواز تھی۔ حضور نے کئی حدیث میں ان کی بن بناہٹ کا خود ذکر فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو حضور علیہ السلام بھی اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ یہ مدینہ کی بات ہے، بلکہ مکہ کی بات ہے، مدینہ کے نہیں مکہ کی بات ہے۔ تو حضور بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب قرآن ہو، اس رب رحمان کی کتاب ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، تو پھر آپ تصور کریں کیسا سما ہوتا ہوگا۔ تو قرآن تو خود اتنی لاجواب کتاب تھی نا، جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو کسی آدمی نے وہ سورہ کوثر لکھ کر، یہ آپ کو اگر عرب کی تاریخ یہ تھی کہ عرب میں نا میلے ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہمارے میلے ہوتے ہیں، عرب میں بھی میلے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ میلے ہوتے تھے کہ شعراء آتے تھے اپنا اپنا کلام سناتے تھے، اور جس کا کلام جیتتا تھا نا اس کے کلام کو خانہ کعبہ کے اوپر جا کر لٹکا دیا جاتا تھا کہ یار یہ کلام فصاحت و بلاغت میں انتہا درجے کا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اب جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا تو کسی نے سورہ کوثر کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا۔ اب سورہ کوثر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکی، ابو جہل کا گزر ہوا، طواف کے لیے آیا۔ اب ابو جہل جو ہے نا، ابو جہل تو اس کو اسلام کے بعد کہا گیا ہے، اس کی کفر کے اندر جو کنیت تھی نا، لقب تھا، وہ ابو الحکم تھا، حکمتوں کا باپ، یہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ آپ تصور کریں نا کہ حضور نے خود فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ تصور کریں کہ ابو جہل کا اس وقت ایک مقام تھا تو حضور نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ابو جہل کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ جب اس نے سورہ کوثر کو دیکھا نا خانہ کعبہ کے ساتھ، اب آتا ہے پڑھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پڑھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آخرکار گھوم پھر کے آیا اور آ کر نیچے لکھ دیا کہ ھذا لیس من کلام البشر، فرمایا اوے لوگو یہ جو کلام لکھا ہوا ہے نا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی غیبی انسان کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن ہو، میں جو بات سنانے لگا ہوں اور پڑھنے والی زبان مصطفیٰ ہو، تو پھر آپ تصور کریں۔ اور روایات میں موجود ہے کہ حضور جب رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، اور قرآن جیسی کتاب ہو، مصطفیٰ کی زبان ہو، تو جو کافر تھے نا وہ حضور کے گھر کے باہر آ کے سنا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے۔ آواز تھی، لذت تھی، ایک سکون تھا، ایک راحت تھی۔ زبان آج کوئی اچھا قاری پڑھنے والا ہو یقین مانے چس آ جاتی ہے، تو پھر زبان مصطفیٰ ہو تو کافر بھی آ کے قرآن سنا کرتے تھے، اور کرتے یہ تھے آج آئے ہیں پھر یار اسی تے مندے نہیں، پھر آ جانے ہیں، پھر ایک دوجے نے کہنا کہ چلو کل تو نہیں آنا، اگلا دن ہوتا پھر سارے وہیں، اگلا دن ہوتا پھر سارے وہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اگر وہ قرآن رب کی کتاب تھی تو جو زبان تھی وہ مصطفیٰ کی زبان تھی، تو اللہ نے ایسی فصاحت و بلاغت عطا کی تھی
کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے معترف تھے۔ میں صدیق اکبر کی بات کرنے لگا تھا، حضور تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا آ کر حضور کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذالک الرجل امرأتہ، یا رسول اللہ کیا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مدالکت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم ان کان مفلجا، ہاں اگر وہ مفلج ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ آدمی آیا سوال کیا اٹھ کے چلا گیا، آدمی آیا وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب پاس صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، اب صدیق اکبر جو سفر میں حضر میں ہر لمحہ مصطفیٰ کے ساتھ رہے اور ان کو پتا تھا حضور پیدا کہاں ہوئے، حضور کہاں گئے کہاں نہیں گئے، ہر چیز کا پتا تھا۔ اب صدیق اکبر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ آیا انہیں سوال پوچھے ہے تو اس نے جواب دیتا ہے رب کعبہ دی قسم میں نہ میں نے سوال سمجھ آیا نہ میں نے جواب سمجھ آیا۔ تھی عربی لیکن عربی کے لہجے تھے نا، آج ہمارے جیسے ہماری پنجابی کے ڈھیروں لہجے ہیں، ہمارے پاس میں کھڑا ہو جائے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ بھی پنجابی، تو عربی کے بھی لہجے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو اس نے عربی میں سوال کیا آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہ سوال کی سمجھ آئی ہے نہ جواب کی سمجھ آئی ہے، یا رسول اللہ یہ لہجہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ میرے مصطفیٰ جو خلاصہ ہے، میرے حضور نے فرمایا صدیق جس رب نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس رب رحمان نے کائنات کی زبانیں بھی عطا فرما کے بھیجا ہے۔ اچھا وہ سوال جواب تھا کیا؟ یہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے، وہ آدمی نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل امرأتہ ایذالک الرجل امرأتہ، یا رسول اللہ اپنی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مدالکت کر سکتا ہے؟ مدالکت بولتے ہیں ٹال مٹول کو، کہ جب بیوی کی فرمائش کر رہی ہو تو آدمی آگے سے ٹال مٹول کرے، پیسے نہیں ہیں ہاتھ تنگ ہے یہ وہ، اسے ٹال مٹول بولتے ہیں، مدالکت بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نعم ان کان مفلجا، ہاں تنگ دست ہو تو کر سکتا ہے۔ تو یہ شادی شدہ کے لیے ایک حضور کا پیغام ہے کہ اگر تنگ دست ہو تو پھر بیوی کی ہر فرمائش کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں یہ تو صدیق تھی جو سفر و حضر کے ساتھی تھے، ایک اور مثال دیتا ہوں مولا علی کی، خلاصہ کلام۔ مولا علی حضور کے پاس ہے، یہ ایک وفد تھا جو حضرت زید تھے جو بعد میں اسلام لے آئے، ان کی وہ قیادت میں حضور کے پاس آیا تھا۔ اب وہ آدمی آیا وہ کہیں دور دراز کے علاقے سے آیا تھا، اس نے آ کر حضور کے سامنے بڑی لمبی تقریر کی اور بڑی مسجع مکفہ تقریر کی کہ صحابہ اش کر رہے تھے یار کیا زبان ہے اس کی، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ اب انہوں نے ابھی حضور کا وہ انداز دیکھا نہیں تھا، اب جب وہ خاموش ہوا تو حضور نے جو اس کو خطبہ دیا وہ پھر اللہ اللہ، اب جب حضور نے خطبہ دیا نا تب صحابہ اس کی بجائے مصطفیٰ کا چہرہ تکنے لگے کہ یہ جو انداز ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو انداز گفتگو ہے، یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ مصطفیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ آیا، میں وہ خطبہ نہیں بیان کروں گا، اب وہ آیا سوال کر کے جو بھی تھا اسلام کی دعوت ہو گئی چلے گئے۔ اب مولا علی پاس بیٹھے تھے، وہ صدیق تھے، یہ مولا علی ہیں جو گھر کے افراد تھے، اکٹھی پرورش پائی۔ حضور نے حضرت علی کے گھر ہی پرورش پائی ہے نا جناب ابو طالب کے گھر۔ اب حضرت علی دستگو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں جانتا ہوں ہماری پرورش ہی ایک گھر میں ہوئی ہے، ہم اکٹھے پلے بڑے بھی ایک ہی جگہ پہ ہیں، جہاں پہ آپ گئے ہیں وہیں پہ میں بھی گیا ہوں، جو آپ کا بابا ہے وہ میرا بھی بابا ہے، جو آپ کا دادا ہے وہ میرا بھی دادا ہے، تو یا رسول اللہ یہ جو کلام ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی اس رب رحمان نے مجھے کائنات کی بولیاں سمجھا کے بھیجا ہے۔ تو یہ حضور کا انداز گفتگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ تھے حضرت علامہ